رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس، اسپانسرڈ بائی الروحان، پاور فوڈ، احسن الکلام، ڈینی اور سینٹس اینڈ سٹوریز۔ ہم اپنے تمام اسپانسرز کا خاص شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حسن بیان کے ایک اور خوبصورت سیگمنٹ میں۔ اور آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے حسن بیان کا، یہ حسن بیان کے تمام سیگمنٹس سے مختلف بھی ہے، خاص بھی ہے، اور آج مقابلہ نہیں ہے۔ آج صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کا فلیور چینج کرنا بھی مقصد ہے، اور ساتھ ساتھ وہ تمام فیملیز جو یہ بیٹھ کر ہمارا حسن رمضان سنتی ہیں، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے موٹیویشن بھی ہے، ایک کانفیڈنس بھی ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے گھر میں موجود مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ یعنی آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس کچھ خاص مہمان ہیں جو آپ کو پہلے تھرو آؤٹ رمضان المبارک میں نظر نہیں آئے، اور میں ایک شعر سے ان مہمانوں کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا۔ تفصیل کے لیے اپنے کو ہوسٹ کو بلاؤں گا، اور اشارہ یہ ہے کہ جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ تو جناب تفصیلات کے لیے میں بلاؤں گا اپنے کو ہوسٹ محمد عاصم بلال کو کہ آئیں اور بتائیں آج کے خاص سیگمنٹ کی تفصیل کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب جی عبدالودود بھائی، کوارٹر فائنل مکمل ہو چکے تھے، ہم نے کہا کہ اپنے شرکاء کو تھوڑا سا وقت دیا جائے کہ وہ سیمی فائنل کی تیاری ذرا کر لیں، ان کو وقفہ دے دیا جائے مقررین کو۔ جی تو اس کے لیے آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ مختلف چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہیں جو ہمارے ساتھ آج گفتگو کریں گے، یعنی کہ تقریر کریں گے۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اعزازی تقریر ہے، اور اس تقریر کے ننھے مقررین ہیں ہمارے ساتھ۔ جناب کتنے مقررین ہیں ننھے؟ جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے 4۔ اس میں ہمارے ساتھ ہیں ملبیری گرامر اسکول سے امامہ فیصل، ننھی مقررہ ہیں۔ ہوم اسکول سے محمد عفان، دی اسپرنگ اسکولنگ سسٹم سے عصمت قدوس، اور دی پینیکل اکیڈمی سے سید احمد حسان۔ جناب یہ چاروں مقررین معصوم بچے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ عبدالودود بھائی نے بتایا کہ یہ موٹیویشن ہے، فلیور چینج ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے، تو تمام چیزیں آپ ملاحظہ کریں گے۔ ان بچوں کی تقریر ہم سنیں گے، آپ بھی سنیں گے، دیکھتے ہیں کہ کیسے گفتگو کرتے ہیں یہ معصوم بچے۔ جناب اور آج کوئی منصفین کرام کا کوئی رول نہیں ہے ویسے تو اس کمپٹیشن میں۔ ہاں تبصرہ وہ ضرور دیں گے آف کورس، تبصرہ تو خیر ہم بھی دے سکتے، تبصرہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، تبصرہ تو دنیا کا سب سے آسان ترین کام ویسے ہی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ تبصرہ آپ کا ہے ناظرین محترم، تو آپ اپنا تبصرہ ضرور دیں گے کہ یہ جو بچے ابھی انشاءاللہ آئیں گے ایک ایک کر کے، کہ آپ کو سب سے اچھی تقریر، بچے تو سارے ہی اچھے ہیں، سب اچھے لگیں گے، سب سے اچھی تقریر کس بچے کی لگی۔ تو جناب بہت بہت شکریہ۔ آغاز کرنے سے پہلے الروحان کا خاص شکریہ، ان کے بہترین سے وارڈروب کے لیے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بیکاز کہ تھینکس ٹو الروحان اس ٹرانسمیشن کو وارڈروب دیا انہوں نے، تو ہمیں کچھ یعنی سمجھ گیا نا آپ لوگ۔ چلیں جی پلیز جناب۔ جی جناب پہلے شریک کو بلائیے۔ پہلی مقررہ کو بلائیں گے ملبیری گرامر اسکول سے امامہ فیصل۔ امامہ فیصل آئیے تشریف لائیں گی ملبیری گرامر اسکول سے، اور امامہ فیصل کا جو تعارف ہے وہ اب اس کے لیے جج جو ہیں وہ باعث نہ ہو جائیں، بس یہ مجھے بڑا، بس ہم نے اسی لیے مقابلہ نہیں رکھا۔ آ جاؤ بھائی ہیلپ کراؤ امامہ کو، آپ جو ہے وہ مائک تک پہنچانے کے لیے آپ کو ہیلپ کرانی پڑے گی۔ جی یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں جناب السلام علیکم۔ السلام علیکم، سلام کا جواب تو دے دو۔ وعلیکم السلام بولے۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، تھینک یو، بڑی نوازش۔ آپ کا موضوع کیا ہے آج کی تقریر کا؟ سیرت۔ جی سیرت۔ سیرت، اونچا بولنا ہے ٹھیک ہے، مائک تھوڑا سا نیچے کرو، ہاں تھوڑا آگے بھی، ایسے بس۔ کیا موضوع ہے؟ سیرت۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ چلو آپ کا وقت شروع ہو گیا،
نہ کلیم کا تصور، نہ خیال دور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. وہ محمد جو رسول عربی ہے، امام المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اخلاق میں انک لعلی خلق عظیم ہے، سیرت میں رؤوف الرحیم ہے، کہ جب حسن جمال کی بات ہو تو شاعر کہتے ہیں کہ حسن یوسف بھی ایک دم سے شرما گیا، حسن احمد جو منظر پر لایا گیا. وہ محمد جو شوہر ہوں تو بیویوں میں عدل سکھائیں، والد ہوں تو اولاد کی تربیت کا سلیقہ بتائیں، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت اور محبت سکھائیں، اپنے اسوہ حسنہ سے بچے کو بھی ننھا عاشق رسول بنائیں، اور مسلم تو مسلم غیر بھی ان کے اخلاق سے متاثر. یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں. شکریہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. بس محمد فیصل صاحب، امامہ ادھر آؤ، ادھر یہاں پہ. محمد بن فیصل جو ہیں یہ ماشاء اللہ امامہ بنت فیصل کے بڑے بھائی ہیں، اور جناب یہ خاندان جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جو بچہ اس میں ذرا سا شعور میں آتا ہے اس کو پہلا شعور یہی ملتا ہے کہ بھائی بولنا اچھا ہے جناب. تقریر کرنی ہے. تو بھائی یہ آپ نے سکھائی یہ تقریر محمد، ذرا بتائیں. نہیں، یہ ان کی بڑی بہن نے جو ہے نا ان کو ساری تیاری کروائی ہے، مریم نے، اور ساری تقریر بھی لکھ کے بھی انہوں نے دی ہے. اور میں نے کہا تھا کہ نا میں جج ہوں، مجھے پہلے نہیں سناؤ، لیکن امی نے کہا کہ سن کے بھیجو اس کے. اسی لیے میں نے آپ کو جج والا رول ہی نہیں دیا. تو بہت اچھی تقریر کی آپ نے. تو آپ کو میں ایک تحفہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور بڑا پیارا تحفہ ہے، آپ کی علم میں بہت اضافہ ہوگا اس سے. یہ دیکھیں، اس میں آپ نے یہ ٹیب ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے کلک کر کے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے، ٹھیک ہے ماما؟ اوکے، سننی بھی ہیں سیکھنی بھی ہیں، تو پلیز جاؤ لے جاؤ. تھینک یو جناب. اگلے ہمارے شریک کون ہیں پلیز بلائیے. جی ہمارے اگلے شریک ہوم اسکول سے محمد عفان، یہ بھی ایسے ہی چھوٹے سے ننھے مقرر ہیں. ان کا یہ جو ہے یہ ہوم اسکولنگ کرتے ہیں. اچھا. ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کو گھر پہ جو ہے نا ساری ٹیچنگ کرتی ہیں، ان کو پڑھاتی ہیں، تو انہوں نے ایسے ہوم اسکولنگ کا بتایا باقاعدہ طور پر. اوکے جناب. اچھا، میں نے الگ سے کوئی اسکول کا نام نہیں ہے. یہ ساری تیاری مطلب ان کی والدہ کی کرائی ہوئی ہے، تقریر وغیرہ سب کچھ. سر وعلیکم السلام. سر آپ کے سلام کا کانفیڈنس ہی الگ ہے برو. لیڈنگ رول لے لیا برو. تھینک یو تشریف آوری کے لیے. جناب اپنا کچھ مختصر سا تعارف اگر کرا دیں. سب سے پہلے آپ کا نام؟ محمد عفان ہے. اچھا، اور آگے کیا کرتے ہیں؟ میں ڈیبیٹ کرتا ہوں. او ڈائریکٹ ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ ختم. گھر میں ڈیبیٹ ہی کرتے ہیں بس؟ نہیں، اسکول بھی پڑھتا ہوں. اچھا اسکول. ہاں تو کیا پڑھتے ہو اسکول؟ اسکول میں پڑھائی کرتا ہوں. اچھا صحیح ہے. چلیں مزید واقعی ڈیبیٹر ہے. چلیں عفان نام بتایا جناب. موضوع کیا ہے؟ میں جو در بدر تھا جہاں میں در مصطفیٰ نے بچا لیا. کیا بات ہے. میں جو سیرت بدر تھا جہاں میں پڑھائی کرتا ہوں. ہاں. عاصم بھائی نے جب بائک جیتی نا کوئز ٹرانسمیشن میں، تو ساحر لودھی بھائی نے ان سے سوال کیا نا کہ آپ اس بائک کا کیا کریں گے؟ انہوں نے بتایا چلائیں گے. بالکل آسان اور سیدھا جواب. زبردست. اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں آپ. چلیں بہت شکریہ سر. عفان صاحب تو پلیز آپ کا وقت شروع ہو گیا تو ذرا سنائیے تقریر اپنی. کہتے ہیں باران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ناچ کی کوپلوں کی جگہ ببول اگنے لگے. میرے نبی بھی رخسارے عرب میں صحاب رحمت بن کر آئے. میں اپنے پیارے نبی کی کیا شان بیان کروں. کیا اپنے نسلی تفاخر کو ختم کر کے، ظلم و جبر کو توڑ کر، وحشت و بربریت کا سر پھوڑ کر، نو انسانیت کا رشتہ رحمت حق سے جوڑ کر غربا کی دستگیری کی، غلاموں کو دستر خواہ پہ بٹھایا. آپ سے ہر دور اور ہر انسان نے فیض اٹھایا. تو میں کیوں کرنا کہوں کہ میں جو در بدر تھا جہاں میں در مصطفیٰ نے بچا لیا. کہ صدر علی وقار پوری کائنات کے مذہبی پیشوا، سماجی رہنما، محسن انسانیت کے حضور، تو کامل کا ورد کرتے سنائی دیتے ہیں. اور کیوں
یوں نہ ہو کہ میں جو در بدر تھا جہاں میں در مصطفیٰ نے بچا لیا. وہ در مصطفیٰ جو ٹھوکریں کھاتے یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھنے والا ہو. وہ در مصطفیٰ جو در بدر ہوتی عورت کی عظمت کو بحال کرنے والا ہو. وہ در مصطفیٰ جو مظلوموں کو انصاف دلانے والا ہو. وہ در مصطفیٰ جو طائف میں لہو لہان ہو کر بھی ان کے حق میں دعا کرنے والا ہو. وہ در مصطفیٰ جو غلاموں اور باندیوں کے حقوق مختص کرنے والا ہو. وہ در مصطفیٰ جو بے زبان جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہو. اور وہ در مصطفیٰ جو غیر مسلموں کو بھی جائے اما دینے والا ہو. یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی. ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا، ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی. شکریہ جناب. کیا بات ہے، کیا بات. سر بہت شکریہ، آپ واقعی ڈیبیٹر ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت خوبصورت. اچھا ادھر آؤ ادھر. کانفیڈنس جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں، ویسے نارملی اب ہمیں کیمرے کا سامنا کرتے ہوئے ظاہر 8 سال 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم بھی نا بہت ریلیکس ہوتے ہیں تب جب ایک اب مثال کے اتنے کیمرے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے جتنے ریلیکس ہیں اتنا کیمرے میں ریلیکس نہیں ہوتے. یہ جو چیتا ہے نا، مسلسل میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح تو یہ ہمیں بھی دیکھ لے. ادھر بھی، ادھر اس کو پتا تھا کام کے لوگ سارے ادھر ہیں تو کیمرے میں تھا مسلسل. عبدالودود بھائی انیشیلز ہو گئے، کوارٹر ہو گئے، اتنا کانفیڈنس کبھی دیکھنے کو صحیح بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی عفان، بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی. گفٹ دیں گے آپ کو ہم، ہیں ٹیب دیں گے آپ کو بھی، کیونکہ یہ آپ کے کام کے ہیں سارے سب سے زیادہ. تو یہ معلم ٹیب ہے، آپ نے اس سے بہت ساری معلومات لینی ہے، نبی کی سنت سیرت سیکھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ لٹل ڈیبیٹر. جناب اگلے شریک سر عصمت قدوس اسپرنگ سکولنگ سسٹم سے ہیں یہ بچی. عصمت قدوس جناب. السلام علیکم. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اپنا سیٹ ہے، ہم تو ویسے ہی یہاں پہ بس. یہ بات ہاں بالکل گھبرانا نہیں ہے. ماشاء اللہ زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 6 سال. بس. کیا کرتی ہیں آپ تقریر کے علاوہ؟ ڈبیٹ. تقریر کی دوبارہ پوچھیں، ڈیکلیمیشن بولیں گی. اور ڈیبیٹ کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ نہیں زبردست. بس بہت اچھے. یہ بچے جو ہے نا آج آپ نے شعر صحیح پڑھا تھا، بچے ہمارے ہاتھ کے چالاک ہو گئے. بہت شکریہ. عصمت، موضوع کیا ہے آپ کی تقریر کا؟ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. تھوڑا اونچا بولنا پڑے گا آپ کو. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. ہمارا نبی، بالکل ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا گلا صاف کر لو. جی اونچا بولنا ہے، ٹھیک ہے. چلیں بسم اللہ. برستے پتھروں کی بارش میں وہ طائف کا طواف کہ شاید ان کی نسل میں کوئی خدا کا ماننے والا پیدا ہو. اس امید میں باران رحمت کی دعا کرنے والا پورے بے کس عالم انسانیت کا سہارا ہمارا نبی ہے صدر علی وقار. آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا. بارگاہ الہی کے یہ الفاظ رحمت کی عالم معیار شاہ بطحا کی شان میں کہے گئے، جس نے اپنے خاندان کی رحم بخش حالت کے باوجود شعیب ابی طالب میں معصور کرنے والوں کے حق میں قحط دوری کے لیے ہاتھ اٹھائیں. وہ نبی اکرم جن کا جود و کرم رب کی مرضی سے ابن حشام اور ابن خطاب کو مانگنا تھا کہ ہاں صدر علی وقار. وہ نبی جن کا کرم فتح مکہ کے دن اعلان معافی کا پروانہ بن گیا. ماشاءاللہ. کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصوں کا سہارا بننا حضور سے افضل کون جان سکتا
لکھتا ہے صدر علی وقار کہ جو کھر آئے سوالی کی چھولی میں اپنا آخری نوالا تک رکھ دے، وہ شاہ بطحا جن کے پاس ایک بےکس چڑیا بھی اپنی شکایت لے کر چلی جائے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آپ کو حیوانات بھی دیکھیں تو اپنے دردوں کو مداوا کرنے پہنچ جاتے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، وہ کریم نبی جنہوں نے غلاموں کو سردار بنا دیا، وہ شاہ بطحا جو روز قیامت اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے کہ آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے. کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے. شکریہ جناب. بہت بہت شکریہ. اچھا درمیان میں ادھر آئیے پلیز. یہاں یہ درمیان میں نا فلو تھوڑا سا ڈسٹرب ہونے لگا تو انہوں نے ہیلپ مانگی ادھر دیکھ کے. ادھر سے کوئی رسپانس نہیں ملا تو پھر آٹو پہ شروع ہو گیا. انہوں نے ہیلپ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اس نے ہماری طرف دیکھنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا دیگر نہیں ماشاء اللہ. صدر علی وقار یہ جو آپ کہتی ہیں نا بہت زبردست ہے ماشاء اللہ. تو آپ کو بھی اس وقت ہم گفٹ دیں گے ٹیب. ٹھیک ہے، بہت زبردست ٹیب ہے، کھلونا بھی ہے اور آپ کے لیے بہت سیکھنے کی چیز بھی ہے. اوکے تو جائیں پلیز. تھینک یو. آخری ہمارے مقرر آج کے اسپیشل سیگمنٹ کے پلیز بلائیے آسم صاحب. سید احمد حسان. اس بندے کے چرچے میں نے بہت سنے ہیں. پینیکل جناب اکیڈمی سے. پینیکل اکیڈمی سے سید احمد حسان بردر. اچھا سر معافی دے دے، غلطی ہو گئی بھائی. ہیں احسان ہے ایتھے. ٹھیک ہے جناب. یہ بندہ بھی یہ سارے احسان والے اپنے نام کی وجہ لیے احساس کیوں ہوتے؟ سینسٹیو ہوتے ہیں. اچھا چلیں جی پلیز. کیا موضوع ہے آپ کا؟ یہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے. زبردست. یہ مجھے محمد الفیصل خاندان سے لگ رہا ہے. لگ رہا ہے سمجھ شریک جرم. اچھا بھائی جان جی جزاک. دیکھیں دیکھ رہے ہو مولانا. چلو پلیز جناب شروع کریں. فاران کی چوٹی سے بلند ہونے والا خدا کا نام، تاریخ کے دامن ایک نئے باب کا آغاز تھا. صدر علی وقار یہ وہ قافلہ، وہ تحریک اور وہ سفر تھا جس نے ابتدائی مشقتوں کے بعد ان راہوں کی گرد اڑائی کہ دنیا کو باور ہونا پڑا کہ جید مسلسل ہماری گھٹی میں ہے. پھر مفتوح کے لیے گواہ ہوئے، شکستہ فیصلوں نے تائید کی، جست و جبل صحرا و دریا مؤید ہوئے، اور تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ ہمارا جہاں کرگس کے جہاں سے مختلف ہے. وہ جہاں 313 نہتے 1000 مسلح پر فاتح ہو جائے، اور ہر ایک سپاہی کی یہی صدا تھی کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے. زبردست زبردست جا رہے ہو. دنیا آج بھی حیران ہے کہ قادسیہ میں 7000 کے مقابلے میں 60 کیسے ڈٹ گئے، اور حسین کے 72 سر لشکر باطل سے کیسے ٹکرائے، کیونکہ ہم نے کہیں رک جانا، جھک جانا گوارا نہیں کیا، کسی آشیانے پر گزارا نہیں کیا. یہ قصہ کسی ایک دن کا نہیں، ہم جہاں بھی گئے داستان چھوڑیں. کہ موسیٰ بن نصیر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز یورپ کے فراز سے لے کر افریقہ تک اس صدا کے ساتھ سنائی دی کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے. کہ محمود غزنبی کے سومنات پر 16 ناکام حملے بھی اسے روکنے پر آمادہ نہ کر سکے، اور 70ویں ضرب دیو ہیکل بدھ کو پارا پارا کر دیا. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو. ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ، ہم سے واقف یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر. سلامت رہیں آپ. پلیز تشریف لائیں. اور بھائی جان خیریت سے
ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کے لیے بھی یہ ٹیب، ٹھیک ہے، تحفہ ہے، تو اچھی طرح سے مزید محنت کریں اور تیاری کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے گرجتے رہیں. تھینک یو، شکریہ جناب. بہت اچھا رہا ماشاء اللہ. اصل بات، سب سے مین بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا خواتین مردوں پہ بازی لے گئی. جو بات ہے، مطلب ان کی جو بچیاں دو آئی تھیں ان کی ماشاءاللہ تقریر اچھی تھی بہت ماشاءاللہ، اور بغیر کسی ان کا کانفیڈنس لیول بھی بہت اچھا، بہت زبردست. تو آپ لوگ تبصرے کی میرے خیال ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ کرنا چاہیں، چونکہ بیٹھے ہیں اتنی دیر سے آپ لوگ خاموش ہیں، تو پھر چلو کچھ بول رہے ہیں. جی سیف بھائی. ہاں، وہ ایک بچے کی اچھی تھی، لیکن بچیاں دونوں جو ہیں اس پہ بازی لے گئی. بالکل مجموعی طور پہ، بالکل. بہت شکریہ. اور تو بس اب ان کو دیکھ کے ریٹائرمنٹ لینے کا دل کر رہا ہے. افنان بھی آئے. مستقبل کی برانڈنگ. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ 2030 کے حسن رمضان میں آپ سبھی سے اجازت لے رہے ہیں ہم. سر وہ تو انشاءاللہ ہم پھر اس وقت ٹیکنالوجی اتنی آ چکی ہوگی کہ ہم فوری طور پہ ان کو وہاں سے اٹھا کے تاکہ مقابلے میں شرکت کر کے سر جناب ٹینشن نہیں. ہاں کچھ تو کریں گے جناب. حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا سیگمنٹ ہوا، جس طرح ہم سوچ رہے تھے، تو جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے بالکل حساب سے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہے بچے تھے، بچے کانفیڈنس لوز کر کے فوراً دوبارہ پک کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہے بچوں کے لیے. بہت بڑی بات. تو یعنی میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بلینک ہو جاتے ہیں، تو بچوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ تقریر بھولے اٹکے دوبارہ شروع کی، انہوں نے اسٹیج نہیں چھوڑا. سب سے اہم بات جو اور سب سے اچھی سیکھنے کی بات جو ہے نا، وہ باقی پارٹیسپینٹس کے لیے بھی یہی ہے. جناب جتنے لوگ، جتنی فیملیز دیکھ رہی ہیں، آپ کے بچے بھی یہاں یقینی طور پہ ان بچوں کی یہ شرکت دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ بھی اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں، ان کو تھوڑا سا ایکسپوجر دینے کی کوشش کریں. آج کے دور کے اندر مجھے لگتا ہے عاصم صاحب کہ بچوں کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ضروری ہے، جس کو شاید ہم اگنور کرتے ہیں، تعلیم آف کورس بہت ضروری ہے، بٹ ایکسپوجر تعلیم سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے. یعنی ایک بچہ ہے، اگر اس کو آپ تعلیم تو بہت اچھی دے رہے ہیں، بٹ اس کو آپ ایکسپوز ہی نہیں کر رہے دنیا میں، تو وہ ہر چیز سے جھجکے گا، ڈرے گا. لیکن جب آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں اپنی نگرانی میں، تو وہ شروع ہی سے اس دنیا سے، اس کے جھنبیلوں سے، اس کے چیلنجز سے یوز ٹو ہوگا، مانوس ہوگا، اور یہ وہ چیز ہے جو آگے چل کے اس کو بہت ہیلپ کرے گی. یس ایبسولوٹلی. سکھاتے ہیں تو یہ چیز سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ سکھاتے بھی؟ ظاہر سی بات. اچھا ماشاء اللہ. چلیں یہ مارکیٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بیچ بیچ میں. تھینک یو ختم کرنا. عاصم بھائی بھی ماشاء اللہ سکھاتے ہیں، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئے نمبر پر رابطہ کریں. چلیں جی، اگلے ہمارے سیمی فائنلز انشاءاللہ اس کے بعد خیز مرحلہ شروع ہو گیا ہے. اور جیسا ہم نے کہا تھا کہ انیشل میں الگ طرز کا مقابلہ تھا، کوارٹر میں ہم نے ڈیبیٹس کروائے جیسا کہ دیکھا. اگلا جو ہمارا راؤنڈ ہوگا اس میں آپ کو انداز، اسلوب تھوڑا سا اور مختلف نظر آئے گا. وہ کیا ہے آپ حضرات دیکھتے رہیں. سیمی فائنل جو ہمارے منجھے ہوئے مقررین ہیں، 2 راؤنڈ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچے ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. تب تک کے لیے مجھے زیادہ دیر کے لیے اجازت. اور آپ جی پرسوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پہلے سیمی فائنل میں انشاءاللہ العزیز، اور اس کے ایک دن کے بعد دوسرے سیمی فائنل میں، اور پھر فائنل میں. اور آپ کو پتا ہے کہ فائنل میں ہمارے جو ونر ہوں گے حسن بیان کے، ان کو جائے گی TMC سوراب گوڈ کی جانب سے یہ والی موٹر بائک، اور رنر اپ کو جائے گا خدمات الفردوس کی جانب سے عمرے کا ویزا کیش پرائز، اور سیکنڈ رنر اپ کے لیے کیش پرائز اور احسن الکلام کا ایک خوبصورت سا ڈیجیٹل آسان ترجمہ قرآن کا تحفہ، اور ساتھ میں شیلڈز بھی انشاءاللہ. تو ملاقات ہوتی ہے ادھر، اور ابھی ملتے ہیں ہم آپ سے اگلے سیگمنٹ میں. تو عاصم بھائی آپ کو اجازت ہے، بہت شکریہ. یو کین گو ناؤ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، اور آپ سے ملتے ہیں ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. تب تک کے لیے چھا گئی علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. رمضان آیا 400 اللہ 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 حسن رمضان آیا 400